BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. مقتول ماڈل قندیل بلوچ کے والدین نے BBC اردو کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کہا کہ وہ بیٹی کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے. غلطی ہے نا، ناجائز نہ قتل کی سزا ملنی چاہیے. اس نے غلطی کی ہے، اس نے ناجائز قتل کیا. ترکی میں صدر اردوان کی جانب سے 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ. ناقدین کہتے ہیں وہ ہنگامی اختیارات کا استعمال اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کریں گے. اور افغانستان کی بعض بے سہارا لڑکیاں گٹار سیکھ رہی ہیں. ان کے استاد کہتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنی کہانیاں سر میں سنائیں گی. پاکستان میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قانون کے مسودے کی منظوری دے دی گئی اور اب یہ مسودہ منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. یہ کام ایک ایسے وقت ہوا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی ماڈل اور سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کو مبینہ طور پر ان کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا. ہماری نامہ نگار صبا اعتزاز نے ان کے والدین سے بات کی اور پہلے والدہ انور بی بی سے پوچھا کہ جس دن قندیل کو قتل کیا گیا اس دن ہوا کیا تھا. بھائی کے ساتھ ان شام کی روٹی کھا دی، بیلی کھل دی، علیہ نہیں بیٹھی ہے فون تے علیہ. اس نے بھائی کے ساتھ شام کا کھانا کھایا. اس نے ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ قندیل کا برا چاہ رہا ہے. بہن بھائی جیسے پیار کرتے ہیں دونوں ویسے ہی تھے. میں اور میرا شوہر سو گئے. ہم وہ دودھ پی چکے تھے جس میں نشہ ملا کے دیا تھا ہمیں. صبح قندیل کو آواز دی کہ بیٹا ناشتہ کر لو. پہلے وقت پر اٹھ جاتی تھی پر وہ نہیں اٹھی. میں نے سوچا جا کر دیکھوں یہ کس طرح کی نیند آئی ہوئی ہے اس کو. چٹا صاف آتی ہے پاتی پی ہوتے چٹا صاف ہوتا ہے پاتی پی. سفید چادر اوڑھ کر پڑی ہوئی تھی. میں نے اس کے چہرے سے چادر اتاری. سارے چہرے پر نشان تھے، زبان کالی، ہونٹ کالے. میں وہیں ختم ہو گئی. ہماری ہمسائی آئی، پوچھا کیوں پیٹ رہی ہو. اس نے قندیل کو دیکھا تو وہ بھی رو پڑی. کہنے لگی یہ کیا ظلم ہو گیا، یہ کس نے کیا. میں نے کہا وسیم نے کیا. ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، اسی نے کیا ہوگا. کیسے پتا تھا یہ پہلے بھی وسیم کوئی بات کر چکا ہے یا کوئی شکایت کر چکا ہے اس کے بارے میں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ دنیا نے جو حالات جیسے آج کل حالات چل رہے تھے. وسیم آیا تھا. اس کی کسی دوست یا بھائی سے بات ہوئی تھی. کسی نے بتایا کہ وسیم قندیل کو مارنے لگا ہے. جب قندیل کو پتہ لگا تو اس نے کہا بڑا آیا مجھے مارنے والا. میں نے اور اس کے باپ نے وسیم کی ملامت کی کہ اس لیے بڑے ہوئے ہو کہ بہن کی جان لے لو. وسیم کے ساتھ قندیل کا کیسے رشتہ تھا، کیسے تعلقات تھے؟ ان کے دل میں شروع سے ہی نفرت تھی. پہلے زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے پر جب حالات خراب ہوئے دنیا نے ان کو بھڑکایا اور ان کے ذہن خراب کر دیے. وہ کہتے تھے کہ قندیل اب یہ کام نہ کرے، اس کو اس کام سے روک دو. قندیل کی شخصیت مشہور بھی تھی لیکن متنازع بھی تھی اور کچھ لوگ اس کے ساتھ غصہ بھی تھے. آپ اس سارے کام کو لے کر کیسا محسوس کرتے؟ ماں باپ تو خوش آسے. ہم تو خوش تھے، اس کے ماں باپ تو خوش تھے. باقی جو جل رہے تھے انہوں نے اپنا کام کر دکھایا. بیٹی تو چلی گئی اس دنیا سے، تو بیٹے کو آپ سوچ رہی ہیں معاف کرنے کے بارے میں؟ سزا ملنی چاہیے. غلطی ہے نا، ناجائز نہ قتل کی. سزا ملنی چاہیے. اس نے غلطی کی ہے، اس نے ناجائز قتل کیا. ایسا کیوں کیا اس نے؟ میں نہیں معاف کروں گی بیٹے کو. میری لائق بچی، مردوں کی طرح بہادر لڑکی تھی. کیا قصور کیا تھا اس نے؟ قندیل بلوچ کے ایک بھائی نے عدالت میں اقبال جرم کیا جس کے بعد وہ اب پولیس کی حراست میں ہیں. تاہم ان کے والد نے ایک دوسرے بھائی کو بھی قتل کے مقدمے میں نامزد کیا تھا. صبا اعتزاز نے والد محمد عظیم سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام FIR میں کیوں درج کرایا. فوج میں تھا اپنی کرتا ہوں. بیٹا ہے فوج میں ہے، کہتا تھا کہ شادی کر لو نہیں تو میری بہن نہیں ہو. بس نہ تو میری بہن نہیں، میں نہیں بولتا. میں نشے میں چاہتے، میں نشے میں تھا. ان کی ناراضگی کی وجہ سے میں نے ناجائز اس کا نام لے لیا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ملوث نہیں تھا. کس طرح دی تی سی تواڈے نال کی رشتہ سی؟ کس طرح دی؟ بیٹا میرا رشتہ دی بھی آئی، بیٹی بھی تھی، جگری دوست بھی تھی، بیٹا بھی. ایک اچھے سے اچھے بیٹے سے اچھی بیٹی. میں کیا بتاؤں. پوتر بھی تھا اچھے کے.
قندیل جو تھی اس کی شخصیت بہت مشہور تھی لیکن متنازع بھی تھی، تو کچھ لوگ ناراض ہوتے تھے، غصے ہوتے تھے، اس کو بھی خود کافی ان چیزوں کے ساتھ نمٹنا پڑا تھا۔ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا کوئی؟ جب سے عبدالقوی والی بات ہوئی ہے تب سے لوگوں نے شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے بھڑکایا ہے کہ اس کا پہلے شوہر ہے، وہ تو خود ہی مان گئی تھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے، لیکن وہ اس کو میڈیا پر لے آئے اور اسے کہا کہ گلے کرے، شکایتیں کرے۔ قندیل تو بہت عرصے سے میڈیا اور یہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہی تھی، تو ابھی کیوں ایسا ہو گیا؟ اسے چھوٹے لا پہلے ارادہ ہو گیا ہوگا اس چھوٹے کا، لوگوں نے اسے بھڑکا دیا ہوگا۔ جب قندیل یہاں آئی وہ بھی یہاں آیا، ہمیں کوئی علم نہیں کہ وہ اس ارادے سے آ رہا ہے۔ مفتی عبدالقوی کے نام پہ جھگڑا اٹھا پاکستان میں، اس جھگڑے میں سب کچھ ہو گیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، کئی بار یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی گھر کے باہر میرا پوچھتا ہے تو اسے پوچھو کون ہے۔ طرف تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ سے کھو گئی، دوسری طرف آپ کا جو بیٹا ہے اس کو سزا ہو سکتی ہے اس قتل میں۔ کھو جائے میں تو کہتا ہوں جی میں بندوق مار دوں، سیدھی بندوق مار دوں۔ ہو جائے میں تو کہتا ہوں کہ اسے جہاں نظر آئے گولی مار دو۔ میری مسکین کو دبا دیا، ابا اماں اوپر بے ہوش تھے، اس نے شور بھی مچایا ہوگا، اماں کو بلاتی ہوگی، ابا کو بلایا ہوگا۔ ہمیں درد نہیں، ہمیں بہت تکلیف ہے۔ درد کہیں نہیں، کوئی تکلیف کہیں نہیں۔ یہ تھے قندیل بلوچ کے والدین جن سے صبا اعتزاز نے بات کی۔ اور اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر۔ گزشتہ ہفتے ترکی میں حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے بعد بڑے پیمانے پر فوجی اور سویلین ہزاروں گرفتاریوں کے بعد اب ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ملک میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کی ہے۔ ہنگامی حالت میں صدر کو پارلیمان کو بائی پاس کرنے اور بعض شہری حقوق معطل کرنے کا اختیار ہوگا۔ جرمن حکومت نے ترکی میں ہنگامی حالت کے نفاذ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ BBC کے نامہ نگار فرگل کین کی رپورٹ، کاشف قمر کی زبانی۔ پورے ملک میں چوراہوں پر جمع ہونے والے یہ ہزاروں ترک جس اہم اعلان کی توقع کر رہے تھے اس کی گھڑی آدھی رات کے قریب آئی۔ صدر ٹی وی پر آئے اور ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ بڑے پیمانے پر ممکنہ حراستیں اور گرفتاریاں، پریس سینسرشپ، کرفیو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب آئین کے ایک موجودہ آرٹیکل کے تحت کیا جائے گا۔ امکان sağlıyor. Olağanüstü hal ilanının amacı ہنگامی حالت کا مقصد ہے کہ ہم جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور اپنے شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کے خلاف خطرات سے نمٹنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کر سکیں۔ ortadan kaldırmak için ابنائے بوسفورس پر چھوٹی کشتیوں نے صدر کا فتح کا پیغام پہنچایا تو تقسیم اسکوائر پر ایک عثمانی دور کے بینڈ نے خبردار کرنے والی دھنیں بکھیری۔ ہم ایک بیوہ خاتون جانسن اویمیز سے ملے جو تقسیم اسکوائر پر جھنڈے بیچتی ہیں۔ یہ ان کئی لوگوں میں سے ایک ہیں جو بغاوت کرنے والے رہنماؤں کو پھانسیاں دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایک خوبصورت ترکی چاہتے ہیں، ہم اسے شام یا غزہ بنتا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم کبھی تقسیم نہیں ہوں گے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کو ایک قومی لمحے یا عوام کی فتح کے طور پر ابھارا جا رہا ہے، اور اس کی نشاندہی یہ غیر معمولی منظر کرتا ہے جس میں بغاوت کی کوشش کی رات ایک شخص ٹینک کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ ایک بار ٹینک کے نیچے آیا اور پھر اٹھا، اور پھر ایک بار ٹینک ان کے اوپر سے گزرا، وہ پھر بھی زندہ ہے۔ صابری اونال کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 3 پتھر تھے جو میں نے ان کتوں پر مارنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں ٹینکوں کا سامنا بس ان پتھروں سے ہی کر سکتا تھا۔ سرکاری ملازمین کی برطرفی اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں، لیکن کوئی اہم عوامی شورش دیکھنے میں نہیں آئی۔ تمام سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے جن لوگوں سے میں نے بات کی ان میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بغاوت کامیاب ہو۔ ترکی میں فوجی بغاوت کے معنی رہے ہیں گمشدگی، تشدد اور پھانسیاں، لیکن سوال اب یہ ہے کہ صدر ایردوان ملک میں بقول ان کے تطہیر کا سلسلہ کہاں تک لے جائیں گے؟ وہ کس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ اب مقابلہ اسلام پسندوں اور سیکولرزم کے درمیان نہیں، بلکہ فوجی آمریت اور جمہوری طور پر منتخب ایک ایسے صدر کے درمیان ہے جو مسلسل طاقت اور اختیار اپنے ہاتھوں میں مرتکز کرتا جا رہا ہے۔
खेलों की आलमी सालिसी अदालत ने मुबैना तौर पर रूसी हुकूमत की सरबराही में खिलाड़ियों को डोपिंग की अद्वियात फराहम किए जाने पर रूसी एथलीट्स की ब्राज़ील के शहर रियो में होने वाले ओलंपिक्स में शिरकत पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखा है। लेकिन रूस के वज़ीर खेल का कहना है कि यह फैसला सियासी है और इसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। अमरीकी अरबपति ताजिर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं और उनका कहना है कि अगर वो मुल्क के सदर मुंतखब हुए तो वो नेटो के साथी ममालिक के लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तर्क कर सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को अमेरिका में एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रॉड के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म रज़ाक पर जवाबदेही के लिए सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। तफ्तीश के मुताबिक मलेशिया के कई हुक्काम ने सरकारी सरमायाकारी फंड से एक बड़ी रकम ज़ाती इस्तेमाल पर खर्च की। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा, भारत में एक ही गिरोह की दूसरी मर्तबा गैंग रेप का शिकार होने वाली खातून ने मुजरिमों को सजाए मौत देने की इल्तिजा की है। और अफगानिस्तान की चंद बेसहारा लड़कियां गिटार और मौसीकी से अपनी कहानियां दुनिया को सुनाना चाहती हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। भारतीय रियासत हरियाणा में एक खातून को मुबैना तौर पर दूसरी मरतबा मुल्ज़िमान के उसी गिरोह ने रेप का निशाना बनाया जिसके खिलाफ मज़कूरा खातून को रेप करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चल रहा है। खातून का ताल्लुक दलित बिरादरी से है और उनके रिश्तेदार इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी ज़ात के सबब उनके खिलाफ जानिबदारी से काम लिया जा रहा है। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया है। तफसील के साथ आरिफ शमीम। रेप के इस वाक़े के बाद लोग गम गुस्से में सड़कों पर निकले हैं और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर रहे हैं। 21 साला खातून को इंडिया की शुमाली रियासत हरियाणा में एक कॉलेज के बाहर से अगवा किया गया था। मुबैना तौर पर इस वाक़े में 5 अफराद मुलव्वस थे जो बाद में उन्हें मुर्दा समझकर नाजुक हालत में सड़क के किनारे छोड़ गए। उन्हें एक राहगीर ने अस्पताल पहुँचाया। मैं एक दलित समाज की लड़की हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2013 में भी यही आरोपी थे जिन्होंने मेरे साथ गैंग रेप किया और अब भी यही आरोपी हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। मैं बस न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन्हें कम से कम फांसी की सजा हो। ऐसे जिन 5 अफराद पर रेप का इल्ज़ाम है, पुलिस ने इनमें से 3 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। ये वही अफराद हैं जिन पर पहले भी इसी खातून के गैंग रेप का इल्ज़ाम लगा था। इस केस में पुलिस पर गफलत और जानिबदारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामला पेचीदा है और वो तहकीकात कर रहे हैं। मामले की जांच में 3 आरोपियों जिनके नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ अभी चल रही है और कुछ फैक्ट्स इस तरीके के सामने आए हैं। कुछ वीडियो फुटेजेस वगैरह दी गई हैं कॉल डिटेल्स के आधार पर भी, जो लोकेशंस वगैरह आ रही हैं और CCTV फुटेजेस के आधार पर उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और मामले की जाँच चल रही है। मुल्ज़िमान के ख़ानदान वालों का इसरार है कि वो बेकसूर हैं, लेकिन मुतासरा खातून के ख़ानदान वालों का कहना है कि उन पर पहले ही इस बात का दबाव था कि वो सन 2013 में पेश आने वाले रेप के वाक़े के इल्ज़ामात वापस ले लें। देखिए, कोई भी मुजरिम अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ये दूसरी बार जो गैंग रेप किया है पूरे प्री प्लान से किया है और सबूतों को मिटाने के लिए गलत जगह की फुटेज दिखा के मतलब पुलिस को गुमराह करने का काम किया है। पुलिस की मिली भगत पता नहीं किसी अज्ञात कारणों से पुलिस दबाव में है। इस केस ने एक मरतबा फिर इंडिया में ख़वातीन के हकूक़ और उनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक के बारे में बहस छेड़ दी है। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़। और यहाँ नज़र डालते हैं कि bbcurdu.com पर कौन सी खबरें आपकी तवज्जो का मरकज़ बनी हैं। पोकेमॉन वीडियो गेम के बारे में सऊदी फतवे की खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, जबकि बरतानिया की जौहरी आबदोस का बहरी जहाज़ से तसादुम और भारत के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का ये बयान कि पाकिस्तान इंडिया को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है खूब पढ़ी जा रही हैं।
ایک امریکی موسیقار جنگ زدہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چند بے سہارا لڑکیوں کو گٹار بجانا سکھا رہے ہیں۔ سن 2012 میں خودکش حملے میں 6 بچوں کی ہلاکت کی خبر سننے کے بعد امریکی گٹارسٹ لینن کوڈروالا نے میراکولس لو کٹس کے نام سے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ انہیں توقع ہے کہ ایک دن ان کی یہ شاگرد لڑکیاں اپنی کہانیاں نغموں اور دھنوں میں ڈھال کر دنیا کو سنا سکیں گی۔ تفصیل کے ساتھ ایمن خواجہ۔ یہ افغان لڑکیاں ایک منفرد پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ امریکی موسیقار لینی کوڈولا انہیں گٹار سکھا رہے ہیں۔ نتائج بڑے مثبت ہیں۔ ساری موسیقی امید، امن اور انسانیت کا پیغام ہے۔ ذرا یہ تو سنیے۔ ہم نے کولڈ پلے کے گانے ڈونٹ پینک کی طرز کو اپنا کر اس کا کورس بدل دیا ہے۔ اس کے بول تھے وی لیو ان اے بیوٹیفل ورلڈ، یعنی ہم ایک خوبصورت دنیا کے باسی ہیں۔ اس کا ترجمہ لڑکیوں نے ہی کیا ہے۔ میں نے بھی وحید قاسمی اور احمد ظاہر کے چند دری نغمے سیکھ لیے ہیں۔ مشکل تو ہوئی، مگر جب بچے انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو میں تھوڑی سی دری تو سیکھ ہی سکتا ہوں۔ 12 سال کی مرسل لانی کی سب سے ہونہار شاگرد ہیں۔ اس کی 2 بہنیں ایک خودکش حملے میں ماری گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے گٹار بجا کر دکھایا، میں ایک اور ہی دنیا میں چلی گئی۔ اب میں خود گٹار بجا سکتی ہوں۔ میں گٹارسٹ بننا چاہتی ہوں۔ ہاں، میرے خیال میں مرسل افغانستان کی بہترین گٹارسٹ بنے گی۔ وہ ابھی 12 سال کی ہے، مگر اس کا کام بہت اعلیٰ ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ دنیا بھر میں جا کر موسیقی کے ذریعے اپنی اور افغانستان کے لوگوں کی کہانیاں دوسروں کو سنا سکیں، دنیا کے مختلف حصوں میں بچوں سے رابطہ کر سکیں اور اس عمل کو عالمی سطح پر پھیلا دیں۔ کابل میں چند بے سہارا لڑکیوں کا سہارا گٹار۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔